بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب پاتے، کاش کہ وہ کچھ جانتے۔ میں نے آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 103 کی آیات اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا اور پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ عزیزاً محترم، میں علامہ طالب حسین کرمانی بسی یاسر آباد چاکمول تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سوچ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے، اللہ کا کلام پھیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ تو آپ نے میرے چینل کرمانی ٹی وی، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر میں کرمانی لکھ رہا ہوں، اس میں میرے بیان موجود ہیں، تحریریں موجود ہیں۔ آپ نے ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے عبادت کے لیے بھیجا ہے اور جن کو بھی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے عبادت کرنی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام فرائض جو ہیں اور فقہ کرام کی باتیں ہیں، میں نے اخذ کر کے اور تحریر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ وہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور آپ نے سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ اس دنیا میں زندگی کا کوئی پتہ نہیں، عبادت جو ہے اسی میں ہے کہ اللہ کا اسلام پھیلایا جائے۔ جن محترم، اب میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 103 کا ہر حرف گرامر کے لحاظ سے بھی عرض کروں گا اور ہر لفظ کا معنی بھی عرض کروں گا، اور یہ میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سے آپ کی خدمت میں روشناس کرا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولو انہم، وا کا معنی اور ہے، واو جو ہے یہ ایک جملہ کو دوسرے جملہ سے ملاتی ہے، اور ایک جملہ اور دوسرے جملہ کا معنی جو ہے ایک ہوتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں لو کا معنی بھی عرض کروں، ولو، لو کا معنی اگر ہے، ولو انہم، انہم کا معنی ہے البتہ، تحقیق وہ۔ انا جہاں جاتا ہے، انا کی بات کرتا ہوں گرامر کے حساب سے، اگر ابتدا میں ہو، شروع میں ہو، شروعات میں ہو تو پھر انا لگانا ہو تو پھر انا ہوگا۔ اگر اس سے ماقبل پہلے کوئی عبارت ہو، جملہ ہو، تو پھر انا جو ہے وہ لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ تو انا اور انا کا معنی ایک ہوتا ہے بے شک، یعنی سچی بات بلا شبہ، کیونکہ اگر کہیں شک ہو انا یا انا لگایا جاتا ہے تاکہ شک جو ہے وہ دور ہو جائے۔ آمنو، ایمان لائے، آمنو امن سے ہے، اور مومن جو ایمان لائے، کافر ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ ایمان لائے تو پھر وہ آمنو کی جماعت میں داخل ہو جائے گا، مومن بن جائے گا۔ آمنو کی جماعت میں جس طرح میں نے عرض کیا اس میں داخل ہو جائے گا اور پھر جنتی ہو جائے گا۔ اگر آمنو سے خارج ہوگا، باہر ہوگا، خارج اسلام ہوگا تو جن محترم پھر جہنمی ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ بخش دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ نے اپنے قانون میں اور قرآن کے تمام قواعد میں ان کو کافر قرار دیا ہے۔ میں گزشتہ آیات مبارکہ میں بھی اپنی اسی بحث میں کچھ تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واتقوا، اتقوا، پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ اتقوا تقوی سے ہے، اور تقوی معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، ہر برائی سے، چوری سے، جاری سے اور زنا وغیرہ جس طرح ہے اس سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرائض جو ہیں وہ جو ہے اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس پر کاربند رہنا، یہ عزیز محترم تقوی کے معنی میں ہے۔ اتقوا میں ہوتا ہے پرہیزگار، اتقوا کا معنی ہوتا ہے تمام برائیوں سے بچنے والا، وہ ہے اتقوا، تقوی یعنی۔ آگے ہے مصوبۃ، واتقوا لمصوبۃ،
मसूबा का माना है अलबत्ता, और अजर पाते हैं इसका माना है। मिन ये जार का सीगा है, मिन का माना है से। मिनल्लाह है देखो इसमें हा जो है इसमें कसर है, ज़ेर है। और मिन जहाँ भी होगी, मिनल अर्दे, अर्दे के नीचे ज़ेर है। और जहाँ भी मिन होगा आगे जो है ज़ेर कसर होगी, कोई भी है। ये इसको जार कहते हैं, मजरूर। आगे लफ्ज़ जो होता है उसको मजरूर कहते हैं। मिन जो है ये जार है, मिन के आगे जो जुमला होगा उनको ये ज़ेर देगा, कसर देगा, तो वो मजरूर कहलाएगा। अब मैं आपको इंदा का माना अर्ज़ करता हूँ। मिन इंदिल्लाह है, इंदा का माना अर्ज़ करता हूँ। इसका माना है पास, इसका माना है नज़दीक, इसका माना है करीब। कोई चीज़ करीब हो उसको इंदा कहते हैं। इंदे मिन इंदे, मिन जार है, इन दे जो है ये मजरूर है। मिन ने इन दे के नीचे ज़ेर दिया है, कसर दी है। मिन इंदा बन सकता, अगर मिन ना होती इंदा कह सकते थे। तो अब ये इंदे इसलिए कहा जा रहा है कि मिन जो है इसके पहले है, माकबल है, तो इसलिए इसके नीचे ज़ेर है। मिन जहाँ भी होगा, आपने इसको खूब याद रखना है। मिन अरबी का लफ्ज़ है, जहाँ भी होगा आगे वाले जुमले को कसर ज़ेर देगा। मिन इंदिल्लाह, अल्लाह आगे अल्लाह की मैंने शुरुआत में बिस्मिल्लाह जब की तफसीर की थी। अल्लाह का हर अल्लाह का अलिफ लाम, फिर दूसरा लाम, फिर इस तरह मैंने हा का माना भी अर्ज़ किया था, उसके माने सिफ़ात भी अर्ज़ की थी। अब अल्लाह का माना अल्लाह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। खैर, खैर माना होती है अच्छाई। मिन इंदिल्लाह खैर, खैर का माना है अच्छाई, खैर का माना है भलाई, खैर का माना जो है अज़न मोहतरम नेकी भी कर सकते हैं कि किसी से भलाई करना, अच्छाई करना, वो भी नेकी में शुमार है। बहरहाल खैर का माना जो है खैरात कह देते हैं। तो ये जो है खैर, खैरात, ये अच्छाई और भलाई के माना में इस्तेमाल होता है। लो वलो अन्नहुम, लो का माना है काश, ये उम्मीद का माना देता है। काश मेरी उम्र इतनी होती, काश वो दोस्त मेरे पास आ जाता, यानी उम्मीद का माना दे रहा है, तमन्ना का माना दे रहा है। काश मेरी फसल बहुत होती, उम्मीद का माना दे रहा है। काश ये दीवार जो है बड़ी होती, मैं नज़र आता हूँ, तो ये उम्मीद तमन्ना का माना ला देता है। आगे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि कानू, कानू माना होता है होते, जमा का सीगा है। काना वाहिद है, काना तस्निया है, कानू जमा है। ये माजी का लफ्ज़ है। माजी वो तो है जो ज़माना गुजर जाए, काम किया जाए, वो गुजर जाए, उसको माजी करीब भी होती है। माजी इस्तेमाल 6 किस्में हैं। बहरहाल कानू में जमा का सीगा जो है मुख्तसर करूँगा, लंबी बहस नहीं करूँगा, क्योंकि माजी जो है इस्तेमाली, माजी करीब, माजी बईद, ये तमाम माजी हैं। तो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि कानू जमा का सीगा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कानू जमा इसलिए फरमाया है कि ये तमाम जो है अफराद इसमें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। यालमून, यालमून जानते हैं, यालमून मुज़ारे का सीगा है और गैब का सीगा है। या जो है ये गैब की है। अगर कोई जुमले को आपने मुज़ारा बनाना है, मुज़ारा बनाना है, तो आतैन इनका सीगा है। अलिफ लगाए गए और ता लगाएंगे और या लगाएंगे और नून लगाएंगे, तो मुज़ारा बन जाएगा। और मुज़ारा जो है ये अक्सर जो है अज़न मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने हाजिर, गैब वगैरह जो है ये इस्तेमाल फरमाया है। अब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो है किस तरह बना है। यालमून जो है अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह बनाया है, और आपको बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप किस तरह बनाएंगे। असल में यालमून क्या था? यालमून की या को गिरा दें, हज़फ कर दें, या तो ये आलमून बन जाएगा। आलमून जो है वाओ और नून को गिरा दें, ये जमा का सीगा है रफ़ी हालत का, तो ये आलमू आलमा बन जाएगा, यानी आला इल्मुन आलमो बन जाएगा। तो आलमून से ही ये बना है, इल्म से ही यानी बना है। इल्म का माना होता है जानना। तो ये यालमून वो जानते,
وہ اس لیے کہ غائب ہیں، سامنے نہیں ہے۔ اگر تعلمون ہوتا تو یہ معنی ہوتا کہ یہ جانتے، حاضر کا صیغہ ہوتا، یہ غائب کا صیغہ ہے، تو اس لیے وہ جانتے۔ اگر آپ یعلمون کا لام لگائیں تو حال بن جائے گا۔ تو اجل مطلب آپ نے گرامر کے روح سے یہ میں آپ کی خدمت میں یہ معنی عرض کیے۔ ولو انہم آمنوا واتقوا، کاش کہ یہ جادو کے گناہ سے بچتے، ان کو خیر ہوتی، بھلائی ہوتی، تو ان کو خبر ہوتی کہ یہ جادوگر جہنمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو خبر ہوتی، معلوم ہوتا کہ یہ جادو جو سیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جہاں وہ زمانہ تھا ہاروت اور ماروت فرشتے جو آئے وہ جادو سکھاتے تھے، لیکن ان کی منشا کے مطابق پہلے نصیحت کرتے، روکتے، اگر وہ نہ رکتے، نہ مانتے تو پھر جادو سکھاتے اور کہتے کہ یہ جو دنیا ہے یہ چند دن کی ہے، آخر مر جانا ہے، جہنم میں جاؤ گے، یہ امتحان ہے تمہاری زندگی اس زمانہ میں۔ تو نہ مانتے تو پھر جادو سکھاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کاش ان کو پتہ ہوتا کہ چند دن کی زندگی ہے، آخر یہ جہنم میں جائیں گے جادوگر۔ تو میں نے عرض کیا جادوگر اگر اس دنیا میں بھی ہیں تو پھر وہ بھی جہنمی ہیں اس وقت کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا یہ جہنمی ہے۔ اب کوئی جادو سیکھے گا، کوئی جادو آگے جادوگر نقصان پہنچائے گا یا فائدہ بھی پہنچائے گا جادوگر فائدہ تو پہنچا ہی نہیں سکتا، نقصان پہنچائے گا، تو جہنمی ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا مصوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کے نزدیک تھوڑا سا اجر بھی دنیا کے بڑے نفع سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کا ہم سوچے کہ یہ بہت بڑا ہم کو نفع ہو رہا ہے یا فلاں آدمی کو نفع ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نفع قلیل ہے، تھوڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے تھوڑا اجر بھی، تھوڑا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا سے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ غزل محترم آپ سمجھ گئے کہ جادوگر جہنمی ہے، جادوگر اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنا نقصان اس لیے کہ وہ جہنمی بن رہا ہے۔ اگر وہ دوسروں کو سکھائے گا جادوگر دوسروں کو جادو سکھائے گا وہ بھی جہنمی ہو جائیں گے، وہ دوسروں کو سکھائیں گے تو وہ بھی جہنمی ہو جائیں گے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی تفصیل میں عرض کروں تو بہت بڑی طویل ہو جائے گی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ حقیقت کو جانتے، حقیقت کو جانتے۔ حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ حقیقت کا مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا کاش کہ حقیقت کو جانتے۔ حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جادو سیکھنے والا جہنمی ہے، جادو سکھانے والا بھی جہنمی ہے۔ تو کاش یہ حقیقت کو جانتے کہ یہ دنیا قلیل ہے، قلیل الدنیا، تھوڑی ہے دنیا، چند دن کی ہے ہماری زندگی، ایک سانس آیا دوسرے سانس کا پتہ نہیں، خبر نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا اگر یہ حقیقت کو جانتے کہ تمہاری زندگی تو چند دن کی ہے، حقیقت کو جانتے کہ جادوگر جہنمی ہے، حقیقت کو جانتے جادوگر سکھانے والا دوسرے کو جہنمی ہے، سیکھنے والا جہنمی ہے، سکھانے والا جہنمی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کو حقیقت کا پتہ نہیں، ان کو حقیقت کی خبر نہیں ہے۔ اگر ان کو حقیقت کی خبر ہوتی تو کاش یہ جانتے، ایسا کام نہ کرتے، جادوگری نہ کرتے، لوگوں کو جادو نہ سکھاتے۔ عزیزان محترم، آج میں نے آپ کو آیات مبارکہ کی جو ہے تفصیلات کی اور جادو کا تمام جو تھا نچوڑ مختصر الفاظ میں اپنی تفسیر کرمانی سے عرض کیا۔ انشاءاللہ بقیہ تفسیر میں اگلی آیات مبارکہ کی پھر عرض کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ تو عزیزان محترم انشاءاللہ میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں گے، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی ثواب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔